جب بات کرتے ہیں پروفیسر نورید فاطمہ سے، تو آپ بتائیے کہ آج کا دن کتنا اہم ہے؟ 21 رمضان ہے، تاک رات بھی چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ بشرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور تیسرا عشرہ آج سٹارٹ ہو گیا ہے۔ جو لوگ اعتکاف میں ہیں ان کو مبارکباد بھی ہے، اور ان تک یہ پیغام ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرامز میں دیا اور آج پھر کہوں گی کہ دعا مانگیں کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ سے وہ جو خیرات اس امت کو چاہیے تھی، عشق کی، غیرت کی، جذبہ جہاد کی، شجاعت کی، وہ سارے اسباق جو دیانت کے تھے، صداقت کے تھے، شرافت کے تھے، نجابت کے تھے، وہ تمام اللہ تعالی ہمیں نور اس بارگاہ سے کشید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہادت ہے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی، تو ان کی شان میں پہلے میں مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کے سلام کے چند اشعار آپ کی اجازت سے پیش کروں گی۔ فرماتے ہیں: شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اور مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعیں، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اور اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، اور جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت، حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھنے والوں کو بشارت دی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سے پہلے محبت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اجر رسالت نہیں مانگا سوائے اس کے کہ میری قرابت سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اب اس میں جب بات آتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی، تو آپ دیکھیے کہ کعبہ کے اندر ان کی ولادت ہوئی ہے۔ والدہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ ہذہ امی بعد امی، یہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے۔ اور ان کے والد کون ہیں؟ سیدنا ابو طالب ہیں، اور آپ دیکھیے وہ ناصر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی محافظت کے لیے، اور یہ بنیاد سازی کا دور ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نکاح پڑھانے کے لیے ساتھ گئے ہیں، نکاح خوان کے طور پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں جس طرح سے اپنے دادا جان کے انتقال کے بعد انہوں نے رکھا، دعوت ذوالعشیرہ اس گھر میں ہوتی ہے۔ اور جب دعوت ذوالعشیرہ کی بات آتی ہے تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی پیدا ہوئے تو ان کو اپنی گود میں لیا، اور انہوں نے آنکھیں تب تک نہیں کھولی جب تک کہ چہرہ والضحیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ پھر جب چہرہ مبارک کو دیکھا، پھر آپ نے اپنے لعاب دہن مبارک کی گٹی دی، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے نام علی رکھا گیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ بچپن میں ہی ان کو اپنے ساتھ نخلستانوں میں لے جاتے اور اپنے کاندھوں پر بٹھا کر، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دور کے مجھے وہ تمام اشجار بھی یاد ہیں، وہ پتھر بھی یاد ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھک جھک کر سجدہ کیا کرتے، سلام کیا کرتے، اور آپ پر درود بھیجا کرتے۔ پھر دعوت ذوالعشیرہ میں آپ دیکھیے کہ جب اس دعوت کا اہتمام کیا گیا، اللہ رب الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خاندان والوں کو، اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو آپ ڈرائیے اور ان کو دین کی دعوت دیجیے۔ تو یہ دعوت ارینجمنٹ کہاں ہو رہا ہے؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ پھر اس کی ارینجمنٹس میں کون ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اور آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا رشتہ طے کیا، اور یہ عقد اللہ رب الکریم نے عرش پر فرما دیا، نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد زمین پر جب اس کے اعادے کے لیے حکم دیا گیا تو آپ نے حضرت علی کے فضائل کس طرح بیان فرمائے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ میں نے تمہارے لیے اس لڑکے کو پسند کیا ہے جو اول الاسلام والا ہے، یعنی بچوں میں سب سے پہلے آپ نے اظہار اسلام فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو علم والے ہیں، پھر جو حلم والے ہیں۔ اب آپ کے حلم کا کیا کہنا کہ دسترس پا چکے ہیں اپنے دشمن کے اوپر، تلوار ہاتھ میں ہے، قریب ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیں، وہ آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر جو ہے وہ دھتکارتا ہے اور آپ اس کو چھوڑ کے اتر جاتے ہیں، اور آپ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ آپ فرماتے ہیں
کہ میری اس میں پرسنل انٹینشن نہ آ جائے. بالکل بالکل, سبحان اللہ, بہت پیارے آپ نے حقائق شیئر کیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. مجھے یہ بتائیں, جب میں کرن محبوب سے بات کرتی ہوں تو آپ ماشاء سائیکالوجسٹ ہیں, اور آپ مجھے بتا رہی تھی, ہماری ویسے بھی جو باتیں ہو رہی تھی, کہ آپ ٹرینر ہیں, یو ایس اسمبلی کا کوئی پروگرام ہے, ایکسچینج پروگرام ہے. AW is basically exchange program for women entrepreneur. ادھر 3 مہینے کی عورتوں کی, ڈفرینٹ خواتین کی, بچیاں بھی ہوتی ہیں اس میں, ایجڈ بھی ہوتی ہیں, ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ اپنا بزنس کیسے اسٹارٹ کر لیتی ہیں. بہت سی خواتین اس طرح ہوتی ہیں جن کے پاس آئیڈیا ہوتا ہے. تو جو یہ پروگرام ہے اٹس لنکڈ ود, اٹس ایفیلیٹڈ ود یونیورسٹی آف ایریزونا. تو انہوں نے ایک بڑے مزے کا سافٹ ویئر بنایا ہوا ہے جس کا نام ہے ڈریم بلڈر. سو دے ٹرین دیز لیڈیز آن دیٹ سافٹ ویئر, اینڈ ہم لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ ان خواتین کو, اور جو ان کا ایگزیکٹلی بزنس پلان ہے یا ان کو اگر کوئی بھی اس میں ڈفیکلٹی ہے تو وی گائڈ دیم تھرو دیٹ. ویری نائس. اور مجھے بتائیں, جب میں بات کرتی ہوں پرنس ٹرسٹ آرگنائزیشن کی, جو کہ کنگ چارلز رن کرتے ہیں, آپ اس میں ایز اے مینٹور کام کرتی ہیں, اس میں آپ نے کیا, آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں اس میں؟ اس میں بھی وی ورک آن انٹرپرینورشپ, وی ٹرین کڈس دیٹ لائک اوور دیئر دیئر ٹارگیٹ از یگر اسٹوڈنٹس فرام ڈفرنٹ اسکول. اس کا ایک سیگمنٹ ہے انٹرپرائز چیلنج, جو کہ پاکستان میں ہوتا ہے, 5-6 سالوں سے ہو رہا ہے, اینڈ پارٹ آف اٹ فرام لاسٹ 3 years. ادھر ہم یہی بچوں کے آئیڈیاز ہوتے ہیں, وی ٹرین دیم کہ اس کو اپنے ریئل لائف سینیریو میں کس طرح سے لے کے آنا ہے, وٹ آر دی ڈیفیکلٹی. آئیڈیا تو آگے نا, تو میجر چنک ہوتا ہے آپ نے اسے ایگزیکیوٹ کس طرح سے کرنا ہے. سو ادھر ہم یہی کام ماشاء اللہ. اور سائیکالوجی آپ ڈیل کرتی ہیں, سائیکالوجیکل آپ کے پاس جو کیسز آتے ہوں گے, ان میں کوئی ایسا سب سے پہلا کیس بتائیں جو کہ دیٹ ہٹ یور ہارٹ اینڈ مائنڈ. I have my own startup, Faitas, where we work on kids' cognitive abilities and child abuse. So میرا جو پہلے ایک اپنا پروجیکٹ تھا, it's also a grant winner twice. So ہم زیادہ abuse کو فوکس کرتے ہیں, and I have a lot of seen child abuse cases. اس میں لڑکیاں بھی پھر آ جاتی ہیں ڈفرینٹ ایج کی. تو ڈیل پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑتا ہے کہ ابیوز کیسے ہوئی ہے, اس کی اسٹوری کیا تھی. وین یو گیٹ ان ٹو اٹ تو آپ کو اس طرح کے فیکٹس پتہ لگتے ہیں, شاید آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا. سم ٹائمز ایون جو ابیوزر ہوتے ہیں, اٹس اے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر, ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. سو یو نو اٹس اے ویری بگ تھنگ ٹو وین یو گیٹ ان ٹو اٹ, تو آپ کی لرننگ بھی ہوتی ہے. جو نئے لوگ ہوتے ہیں, اکثر خواتین ہمیں ملی تھی, انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے بچوں, اگر لڑکا ہے بچہ تو اس کو بھی آپ نے اکیلے کسی لڑکے آدمی کے ساتھ نہیں چھوڑنا. سو یو لرن لاٹ آف تھنگس. تو ڈیل کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس ابیوز کے بعد کوئی آئے تو اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ آپ ٹریننگ پہلے اچھی دیں, اینڈ دس از واٹ ایکچولی وی ڈو ان فیری ٹیلز. ہم اس طرح کے ہم لوگوں کی پروگرامنگ ہے کہ ہم بچے کو ٹرین کرتے ہیں دیٹ دے کین ٹیکل اٹ بائی دیم سیلوز. اس کے جو بالکل آپ انڈر اس کا پروسیس دیکھیں تو اٹس مور لائک یو آر گیونگ اے چائلڈ کانفیڈینس ٹو ڈیل ود اٹ. ابیوز میں تو پہلے یہی آتا ہے نا, دے مینیپولیٹ اے چائلڈ. So this is how we work. That's great.